بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ سب خیر وعافیت سے ہوں گے اور گھر بیٹھ کر اپنے جو آن لائن تعلیم کا سلسلہ ہے اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے نذیر اکبر آبادی، صفحہ نمبر 114 پر موجود ہے۔ آج ہم نذیر اکبر آبادی کا تعارف پڑھیں گے۔ آج ہم ان کی اور ساتھ ان کی نظم برسات کی بہاریں وہ دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 114 پر سب سے پہلے اہم نکات میں ان کا تعارف آ جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا تعارف میں ان کی تاریخ پیدائش 1735 ہے، اور لیکن ان کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، یہ سن ہے، کیونکہ اس دور کی جو ان کی ایک مشہور نہیں تھے، غیر معروف تھے، نہ ہی انہوں نے اپنی تاریخ پیدائش کا کہیں ذکر کیا ہے۔ دہلی میں پیدا ہوئے اور تاریخ وفات ہے 16 اگست 1830، آگرہ میں 1830 میں 16 اگست کو فوت ہوئے، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ ولی محمد ہے۔ اور اس کے بعد ہم ان کے تعارف کی طرف آتے ہیں، ان کے تعارف دیکھتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 114 پر آئیے۔ نذیر اکبر آبادی 1735 تا 1830۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ ولی محمد ہے۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، دلی کو دہلی بھی کہا جاتا ہے اور دلی بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں ہی اس کے نام ہیں، مگر چونکہ عمر کا زیادہ تر حصہ اکبر آباد میں گزرا اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے۔ اب انہوں نے اپنی زندگی زیادہ تر اکبر آباد میں گزاری تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے رہے۔ 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے، اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے۔ نذیر اکبر آبادی کے والدین کے 12 بچے تھے، ان میں تمام بچے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ نذیر ہی وہ واحد تھے جو ان 12 میں سے بچے تھے، اس وجہ سے ماں باپ کے لاڈلے تھے، ماں باپ کو ان سے انتہائی محبت تھی۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرہ پہنچے اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے۔ نذیر ابھی 4 سال کے ہی تھے کہ احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کیا، اور وہاں سے نذیر اکبر آبادی اپنی والدہ اور نانی کے ساتھ آگرہ میں آ گئے، اور آگرہ میں آ کر جو تاج محل کے قریب ہی مکان میں رہنے لگے، رہائش انہوں نے اختیار کی۔ نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے۔ ان کا مزاج قلندرانہ تھا، اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے۔ ابتدائی تعلیم کے بارے میں کوئی خاص شواہد نہیں ملتے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ نذیر ہندوستان کی کئی زبانوں سے واقف تھے، ان میں اردو، ہندی، فارسی، عربی جو قابل ذکر ہیں۔ اور اس کے علاوہ نذیر اکبر آبادی ایک درویش صفت انسان تھے، اور اس دور میں یہ عام رواج تھا کہ جو شعراء حضرات ہوتے تھے وہ ذریعہ معاش کے لیے درباروں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے تھے، لیکن نذیر اکبر آبادی نے اپنے آپ کو کسی بادشاہ کے دربار سے وابستہ نہیں کیا، وہ صرف اور صرف ان کے جو درویشی کی وجہ سے تھا۔ نواب سعادت علی نے انہیں لکھنؤ بلوایا، وہ نہ گئے۔ اسی طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹھکرا دی۔ نواب سعادت علی نے ان کو جو لکھنؤ میں آنے کی دعوت دی، دربار سے وابستہ ہونے کی دعوت دی، لیکن نذیر اکبر آبادی نے ان کی نواب سعادت علی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اور اسی طرح متھرا کے جو یہ تھے بھرت پور کا رئیس تھا، وہاں کا جو سردار تھا، اس نے بھی ان کو بلایا، لیکن وہاں پر بھی نہ گئے۔ متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے، مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے، اور 17 روپے ماہوار پر لالا بالاس رام کے بچوں کے تعلیق ہو گئے۔ تو اس کے بعد نذیر اکبر آبادی نے متھرا میں اپنے ذریعہ معاش اختیار کیا، وہاں پر پڑھاتے رہے، لیکن جلد ہی نوکری چھوڑ دی اور واپس آگرہ میں آ گئے، اور آگرہ میں آ کر جو لالا بالاس رام ان کے بچوں کے تعلیق مقرر رہے، جو ان کے بچوں کو پڑھاتے رہے، اور وہاں سے 17 روپے ماہوار جو پیسے ان کو تنخواہ ملتی رہی۔ نذیر نے طویل عمر پائی، آخری عمر میں فالج کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے باعث انتقال کیا۔
انہوں نے لمبی عمر پائی ہے، تقریباً 95 برس کی عمر انہوں نے پائی ہے، اور اس طرح نذیر اکبر آبادی نے کئی شعراء کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اور آخری عمر میں ان کو فالج کی بیماری کا حملہ ہوا، اور اسی بیماری میں ہی انہوں نے اپنی زندگی جو خدا کے سپرد کر دی، اللہ کے سپرد کر دی۔ نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، ناسخ و آتش اور انشاء و جرت کا زمانہ دیکھا، مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث سب سے الگ رہے۔ ان 6 شعراء کا زمانہ نذیر اکبر آبادی نے دیکھا، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ملے، بلکہ آزاد مزاجی کی وجہ سے، درویشانہ مزاج کی وجہ سے سب سے الگ رہے۔ ان کی شاعری عوامی شاعری ہے۔ انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈالا ہے۔ وہ دور ایسا تھا جس میں کلاسیکی شاعری موجود تھی، اور جو غزل کہی جاتی تھی، غزل لکھنا اور کہنا فخر سمجھی جاتی تھی، لیکن نذیر اکبر آبادی نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ انہوں نے اپنے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کے جو رسم و رواج تھے، تہذیب و تمدن تھی، اس کو بڑی عمدگی سے اپنی شاعری میں ڈالا۔ انہوں نے شعر و سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جس کا تعلق براہ راست عوام الناس، بالخصوص غریب اور مفلس طبقے سے تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جتنے بھی موضوعات اختیار کیے ہیں، ان کا تعلق یا تو عوام الناس سے، عام عوام سے ہے، یا پھر جو غریب اور مفلس لوگ ہیں ان سے ان کی شاعری کے موضوعات کا تعلق ہے۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، میلوں ٹھیلوں، جانوروں، حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا جا بجا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد جو رونما ہونے والے واقعات کو نہ صرف بیان کیا، بلکہ اپنے جو مناظر فطرت تھے، فطرت کے حسین مناظر تھے، ان کی انہوں نے بھرپور عکاسی کی ہے۔ اس دور کے جو میلے ٹھیلے تھے اور تہوار تھے، اور اس کے علاوہ جانوروں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ پھلوں اور سبزیوں تک کو نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ تو اس طرح یہ تمام جو چیزیں تھیں، ان کا تعلق عام عوام سے تھا، اسی لیے نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا۔ اردو نظم کا رواج نہیں تھا، کوئی نظم کہنے پر آمادہ نہیں تھا، تو نذیر اکبر آبادی نے اردو نظم کا جو موضوعات تھے ان میں وسعت دی، ان کو وسعت دی اور پھیلا دیا۔ انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھیں۔ ان کے علاوہ مناظر فطرت، موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے اخلاقیات کے حوالے سے اور جو ہندوستانی عوام کی اصلاح کے حوالے سے بھی بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے مناظر فطرت پر نظمیں لکھی ہیں، موسموں پر نظمیں لکھی ہیں، اور ساتھ جو تہوار تھے ہندوستان کے ان پر بھی انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہیں۔ یہ جو انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، تو اس سے ہمیں نذیر اکبر آبادی کے جو غیر معمولی قوت مشاہدہ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر جو اپنے ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرنے والے تھے۔ اس وقت تک انسان اپنی ارد گرد کی چیزوں کو اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، ان کی جزویات کو بیان نہیں کر سکتا، جب تک انسان کا مشاہدہ مضبوط نہیں ہوگا اور ارد گرد کی چیزوں کو دیکھنے کا اور پرکھنے کا اس کی جو صلاحیت اس میں موجود نہیں ہوگی۔ تو نذیر اکبر آبادی میں نہ صرف مشاہدہ تھا، بلکہ چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت بھی بڑی عمدہ تھی۔ نذیر کی زبان عام فہم اور سادہ ہے۔ ان کی شاعری کا ضخیم کلیات اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی نے تو عزیز طلبہ، نذیر اکبر آبادی کی جو زبان تھی وہ عام فہم، یعنی کہ عام لوگوں کے سمجھنے والی تھی، عام لوگوں کو جو سمجھ آئے ایسی زبان انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کی ہے، اور ان کے جو ایک ضخیم کلیات، ایک بڑے شاعری کی کتاب اردو ادب کے لیے ایک خزینے کے طور پر، ایک جو خزانے کے طور پر موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا نذیر اکبر آبادی کا تعارف۔ اس میں جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ آپ نے نذیر اکبر آبادی نے کن شعراء کا دور دیکھا، اور پہلا جو پیراگراف ہے انتقال کیا تک، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔
پیارے بچوں، آج کی آپ کی ڈائری ہے نذیر اکبر آبادی کے جو تعارف کا پہلا پیراگراف ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے آپ نے بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔